حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ مسلسل سجدہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے تو پھر کہیں گے، یہ جملہ غور کریں کہ یہ جملہ فرشتوں کے ہیں، کہیں گے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔ دوستو غور کریں کہ یہ جملہ فرشتوں کے ہیں، کسی بندوں کے نہیں ہے، کسی انسان کے نہیں ہے۔ سوچیں یہ فرشتوں کے جملے ہیں، کب کہیں گے؟ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ ان باتوں کو اپنے ایمان کے ترازو پر تولیں گے تو پھر خود شرمندگی محسوس ہوگی کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی کے حالات کیا ہیں۔ یہ تو فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سے پیدا کیا تو یہ مسلسل عبادت میں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا تو ان کو سجدے کا حکم دیا، پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں ہے۔ جس فرشتے کو رکوع کا حکم دیا، پیدائش سے لے کر قیامت تک وہ رکوع میں ہوں گے۔ سوچیں ان فرشتے جو لاکھوں کروڑوں کی گنتی میں ہے، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جس عبادت کی ڈیوٹی جن کو دی گئی، اسی عبادت کے رکن میں وہ ہیں، اور قیامت کے دن جب اپنے سر کو اٹھائیں گے، سجدے سے اٹھائیں گے تو کہیں گے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یا اللہ تو پاک ہے، کما حقہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ افسوس ہے مسلمانوں پر، افسوس ہے بندوں کے بندگی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال، خد و خال والا پیدا کیا، بندوں کو اختیار دیا، ذہن اور عقلیت سے نوازا، لیکن بندوں کے حالات زندگی پر جب نظر ڈالی جائے تو بندہ اپنے رب کے فرمان کو یوں ہی ترک کر دیتے ہیں۔ انہیں نہ تو خوف ہے، نہ تو قبر کا خوف ہے، نہ تو موت کا خوف ہے، نہ تو اپنے رب کا سامنا کرنے میں خوف ہے۔ سوچیں یہ فرشتوں کے جملوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں اور اپنے حالات زندگی پر غور کریں کہ یہ فرشتے عبادت کرنے کے بعد بھی ان کی عجز و انکساری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے سامنے یہ عاجزی اختیار کریں گے، مولا ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔ او مسلمانوں، اپنے رب کی عبادت کی طرف آؤ، نماز کو اپنا عبادت بناؤ، اپنی عبادت کے لیے نماز کو مکمل طریقے سے پکڑ لو، رب کے فرمان کو مانو، حرام کاموں کو چھوڑ دو۔ قسم خدا کی فرشتوں کے ان جملوں سے دل بہت دہل رہا ہے، دل کانپ رہا ہے، جسم تھرا رہا ہے کہ فرشتے ان جملوں کو کہیں گے، لیکن بندہ گناہ کا گٹھری لے کر جائیں گے، بندہ شراب کے پاپ کو لے کر جائیں گے، بندہ سود کے پاپ کو لے کر جائیں گے، بندہ ماں باپ کے نافرمانی جیسے گناہوں کو لے کر جائیں گے، بندہ کسی کے حق کو مارنے والا جیسے گناہوں کو لے کر جائیں گے۔ ان بندوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کو اپنے گناہ پر نہ تو افسوس ہے، ان کو اپنے گناہ پر نہ تو شرمندگی ہے، ان کو اپنے گناہ پر نہ تو خیال ہے، نہ توجہ ہے۔ گناہ کرتا ہے نیکیاں سمجھ کر، آج بندہ گناہوں کو کر رہا ہے، گناہ کو نیکیاں سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، وہ انسان بنایا ہے، حضور کی امت میں پیدا کیا اور آپ کو وہ شان بخشی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر دونوں جہاں کی لازوال نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اس رب کی آپ سوچیں کہ اس رب کی شکریہ کے لیے کیا آپ نے سجدوں کو لازم پکڑا؟ آپ نے حرام کو حرام جان کر چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، آپ نے حرام بھی کیا، خطا بھی کیا، گناہ بھی کیے، مسجد سے دوری اختیار کر لی۔ آؤ قریب آؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قریب آؤ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی چیز کو کرتے ہیں، وہ مسلسل اسی چیز کو کرتے ہیں، جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اور وہ ایک لمحہ بھی اپنے رب کی نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ اللہ
اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف سے گواہی دے رہا ہے۔ یقیناً اگر حضور کی امت کے لوگ عبادت میں اپنے آپ کو عبادت میں سمیٹ لے، نماز کا عادی بن جائے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت تو نیک بندوں کے لیے ہے۔ اگر آپ عبادت میں اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوں کے بارے میں قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، آؤ گناہ کو چھوڑو، اپنی زندگی کی حقیقت کو جانو۔ یہ جسم ایک دن مٹی میں مل جائے گی، یہ جسم ایک دن مٹی کا رزق بن جائے گی، پھر گناہ رہ جائے گا، نیکیوں کی تڑپ ہوگی، نیکیاں دامن میں نہیں ہوگی، زندگی جو ہے پاپ میں گزارو گے۔ آخرت ایک دن وقت ایسا آئے گا کہ جنت میں جانے کے لیے نیکیاں ہوگی، نیکیاں ہونی چاہیے، لیکن آپ نام اعمال کھول کر دیکھو گے صرف گناہ ہی گناہ ملے گا، نیکیاں نہیں ملے گی۔ آؤ اپنے گناہ سے کیسے بچایا جائے، اپنے آپ کو خطا سے کیسے بچایا جائے، اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کیسے کیا جائے۔ بہت ہی آسان فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قریب ہونے میں، اپنے کیے خطاؤں سے معافی پانے کے لیے بہت آسان سا فارمولہ ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ کر جائیں گے، یقیناً حضور کی امت کے خاطر آپ بخش جائیں گے۔ آپ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک اگر آپ اپنے خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے حضور کا فرمان سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قشعر جسد العبد من خشیت اللہ تعالی تحانت عنہ ذنوبہ کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها۔ فرمان الہی ہے کہ جو شخص جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خوف الہی سے کانپتا ہے، جملوں کو توجہ کریں، جو ہے حدیث کے جملوں کو جو ہے توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے جسم سے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کسی درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوف سے صرف اگر آپ یکسوئی ہو کر اس خدا کو یاد کر کے اگر بیٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، دل خوف الہی سے کانپ رہا ہے، تو پھر آپ کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جیسے کسی درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف تو دیکھو کہ اگر منٹ بھر خدا کے خوف سے اگر آپ کا جسم تھرا گیا تو پھر آپ کے جسم سے گناہ بھی ویسے جھڑ جاتا ہے جیسے آسمان سے اترتے بارش کے جو ہے بوند برس رہے ہوتے ہیں۔ آؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کی عادی بنا لو، اپنی زندگی کی جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ نماز تو بندوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ پنج گانا نماز انسانوں کے اوپر ایک قرض کے طور پہ ہے، لیکن بندہ نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں کا حکم دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے سارے حکم کو پامال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اسی حکم کے مطابق انہوں نے سجدہ مسلسل پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں رکوع میں رہے، لیکن قیامت کے دن جب اپنے سر کو پیشانی کو اٹھائیں گے تو پھر کیا جو انکساری ہوگی آپ نے سن لیا۔ لیکن بندوں کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچنے کا حکم فرمایا، نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ہم سے نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، ہم حج کے ارکان کو، حج کے رکن کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو ہے روزہ کا حکم دیا، ہم ایک سال میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم رمضان کے مہینے کے روزے کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا ہی کیا؟ ہم نے اپنے ایمان کے لیے کیا کیا؟ اس خدا کی عبادت میں ہم نے اپنی زندگی کو کتنا وقت دیا؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ ہماری اعمال میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں چند چیزیں جو اللہ نے فرض فرمائی، ہم ان فرض کو یوں ہی اتنی آسانی سے ترک کر دیے۔ پھر بتاؤ ہم سے مستحب عمل، نوافل عمل کیا
بہت کثرت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرامین کو ہم کتنے آسانی سے ترک کر رہے ہیں۔ کانپو، ڈرو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، لرز جاؤ مسلمانوں، اپنے اگلوں کو یاد کرو کہ ہم سے اگلے کس قدر ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ اپنے اگلوں کو یاد کرو کہ آپ کی زندگی میں وہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، لیکن آج ان کی حالات زندگی کو نظر ڈالو تو مٹی ان کی زندگی کو کھا لی ہے۔ اب ان کے جسم کو جو ہے ہڈیاں پڑی ہے۔ اگر عبادت کا تحفہ لے کر جائیں گے تو جسم کو، آپ کے جسم کو مٹی بھی ادب اور احترام کریں گے، اور آپ کے کفن کا بھی احترام ہوگا۔ اس لیے آپ اللہ کے خوف سے لرزیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو خوف الہی لے کر جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کے کفن پر لپٹ کر جنت کی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔